جناب، جو بھی یہ ملک چلا رہا ہے نا، وہ اس 25 کروڑ عوام کی اگر یہ 3 غلط فہمیاں دور کر دے نا، تو میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ انتظامی معاملات کو لے کر عوام کے اندر یہ جتنی ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، اضطراب، بے یقینی اور یہ غیر یقینی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کو ان کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے اگر ان کی یہ 3 غلط فہمیاں دور کر دی جائیں۔ یہ دھرنے ختم ہو جائیں گے، ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، احتجاج ختم ہو جائیں گے، یہ فائٹ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ انتشار اور انارکی ختم ہو جائے گی اگر لوگوں کی یہ 3 غلط فہمیاں دور کر دی جائیں۔ پہلی غلط فہمی جو ہمیں لاحق ہوتی ہے جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ہم جیسے بھی مسلمان ہوں، ہم اسلام کے بارے میں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اسلام میں کسی ایک بے گناہ انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہزاروں انسانوں کو ماورا عدالت اغوا کر کے قتل کر دیا گیا ہے، تو ہمارے اسلامی جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ہم اس کے رد عمل میں پھر بات کرتے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عدلیہ کا نظام دنیا کی ناکام ترین عدالتوں میں 130ویں نمبر پر ہے، تب بھی ہمارے اسلامی جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ہم اس کے رد عمل میں پھر بات کرتے ہیں کہ اسلام میں تو ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل۔ تو جناب، جو بھی یہ ملک چلا رہا ہے وہ یہ ہماری پہلی غلط فہمی دور کر دے کہ بھائی صاحب اسلامی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے ملک بنایا تھا انہوں نے ایک نام صرف ساتھ لکھ دیا تھا، یہ کتابوں کی حد تک ہے، حقیقت کی زندگی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس کا استعمال صرف اور صرف لوگوں کی مذہبی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری غلط فہمی کا شکار ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ملک کا نظام ہے جمہوریہ۔ تو جناب، انفارمیشن کے اوپر مناپلی کا زمانہ تو ہو گیا ہے ختم۔ اب ہم ماڈرن ڈیموکریسی سے واقف ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے، جمہوریت میں عوام کو کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور جب ہم جمہوریت کی اس ڈیفینیشن کے ساتھ ہم سڑک پر نکلتے ہیں تو ایک MBO کے آرڈر اور ایک دفعہ 144 کے آرڈر میں ساری جمہوریت لپیٹ کر جب ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے تو ہمارے جمہوری جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں پھر لوگ ریزسٹنس دکھاتے ہیں۔ تو اگر یہ دوسری غلط فہمی بھی جو بھی یہ ملک چلا رہا ہے نا وہ دور کر دے اس عوام کی، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ تیسری غلط فہمی کا شکار ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، آزاد ہیں آپ۔ تو چھوڑیں جناب یہ آزاد خارجہ پالیسی اور یہ دوسری تیسری چیز، یہ تو بڑی لگژریز ہیں۔ ہم تو اتنے آزاد ہیں کہ ہم 1898 اور 1860 کا CRPC اور PPC استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم 1860 کا لارڈ میکالے کا، تھامس میکالے کا لکھا ہوا پینل کوڈ استعمال کر رہے ہیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا استعمال شدہ کرمنل پروسیجر کوڈ استعمال کر رہے ہیں۔ 75 سالوں میں کیا ہمارے ملک میں کوئی ایک ایسا قانون دان نہیں پیدا ہوا جو اپنا CRPC اور PPC لکھ کر آسان اردو زبان میں، جو ایک 10ویں کلاس کا بچہ بھی پڑھے تو سمجھ جائے، اس کو بھی پتہ ہو کہ پولیس پروسیڈنگز کیا ہیں، اوفینس کیا ہوتا ہے، جرم کیا ہے، کون سے جرم کی کیا سزا ہے۔ تو ہم اتنے آزاد ہیں۔ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ امینڈ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ جناب آپ 1898 اور 1860 کی کوئی چیز امینڈ کر کے نہیں چلا رہے، نہ آپ 1898 کی کوئی گاڑی امینڈ کر کے چلا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نئی ویگو اور نئی فارچونر لیتے ہیں، نہ آپ 1898 کے کوئی کپڑے امینڈ کر کے چلا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نیا سوٹ لیتے ہیں۔ تو امینڈ کر کے چلانے والی بات۔ تو جناب، جو بھی یہ ملک چلا رہا ہے، اگر اس عوام کی یہ 3 غلط فہمیاں دور کر دی جائیں، ایک اسلامی، دوسرا جمہوریہ اور تیسرا آزاد، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک میں کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ان کا اسلامی حق ہے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، یہ وہ آزاد ہیں اس لیے وہ کر رہے ہیں، تو پھر جب وہ اٹھائے جاتے ہیں یا پھر ان کے خلاف کیس بنتے ہیں تو پھر بیچارے روتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی یہ ملک چلا رہا ہے وہ ایک احسان یہ کر دے کہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ بھائی صاحب نہ کوئی جمہوریت والی بات ہے، نہ کوئی اسلامی والی بات ہے، اور نہ کوئی آزاد والی بات ہے، تو بڑا سکھل منگل ہو سکتا ہے۔ اس کلیش کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس انارکی اور اس انتشار کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔